صبر کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو امام ابن القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں، اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے. تو صبر جو ہے امام ابن القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں، یعنی کہ 3 ایلیمنٹس ہیں صبر کے. نمبر 1 ریسٹریننگ. ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا، یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا. کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے، رک جانا، یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے، رک جانا. یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے، رک جانا، اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا، اعوذ باللہ پڑھ کے صبر کرنا. اسٹرینتھ، صبر میں صرف رک جانا نہیں ہے بلکہ اسٹرینتھ بھی ہے، طاقت، رائٹ. قوت، تو ذہنی قوت یہ بھی صبر کا ایک پارٹ ہے. اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں، اگر ایک بندہ نارمل ہے، نارمل فنکشن کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ، اور سیکھنا ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کرنا یہ. اور تیسرا ہے جی بلڈنگ. بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام ابن القیم نے بیان کی. اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں، کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے، ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز، ڈو تسبیح، یہ میں آپ کو اسکالرس کے سلوشنز بتا رہا ہوں. اپنی انگلیوں پہ تسبیح یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا، انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں، ٹھیک ہے، اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں. اور تسبیح مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز، ویری سمپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر، سجدے میں گر جایا کریں. جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں، بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو، لیکن اللہ کو بتائیں، اللہ نے حل کرنی ہے نا. ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ایک اسٹیٹس پڑھا نا کہ یو کین ٹیل اللہ about your problems and find solution, or you can tell problems to people on social media and find attention. اگر تو اٹینشن چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہیں، لیکن سلوشن چاہیے تو اللہ. ریڈ دا قرآن، یس، بٹ یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں، اکثر اوقات انگزائٹی اس لیول کی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں انگزائٹی میں تھراپسٹ کو چاہیے کہ کلائنٹ کے ٹاسک کم سے کم رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سویئر، یہاں میں کہہ رہا ہوں سویئر انگزائٹی پیشنٹ، نارمل انگزائٹی نہیں، کوئی سویئر انگزائٹی پیشنٹ کسی کے پاس آیا ہے، کسی سپوز کر لیں ریلیجس بندے کے پاس، اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے، تو آپ نے اسے مزید انگزائٹی میں ڈال دیا. یہ سوچنے والی بات ہے. آپ نے انہیں ایک بہت ہی ہیکٹک ٹاسک دے دیا ہے، اور وہ تو پہلے ہی ٹاسک کو لے کے انہیں انگزائٹی ہوتی ہے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، غالباً معاذ بن جبل کو انسٹرکشن دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا سلوشن ہے، لیکن میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاسک اس کو نہ دے دیے جائیں کہ اس کو مزید انگزائٹی ہونے لگے. تو یس، قرآن پڑھنے سے، پریئر سننا، نوافل پریئر، فوراً انگزائٹی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. وضو کرنے سے، وزٹ سم ون سک، کسی بیمار کی تیمارداری کرنے سے آپ کی انگزائٹی ختم ہوگی. آپ کہیں گے یار میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں، یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے. پریکٹس ڈیپ بریتھنگ کرنا، اور یہ آپ کو ایزیلی یوٹیوب پہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز مل جائیں گی. بس وہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو، بدھسٹ ایلیمنٹ، کہ ایک خاص ڈائریکشن میں سورج کو فیس کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، کیونکہ وہ خطرناک چیزیں، وہ انسان کو پیگنسٹک بلیفس ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ بس خیال کیجیے گا. ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی، یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. کسی کے لیے کچھ اچھا کریں، آپ کو انسٹنٹ ریلیف انشاءاللہ انگزائٹی سے ملے گا. ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی، یہ بھی پروون ہے سائنٹیفکلی کہ انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ایکسرسائز
بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ یہ پیورلی بیسٹ سلوشن ہے انگزائٹی کو کیٹر کرنے کا. واک کرنا, برسک واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا, ٹاک ٹو اے فرینڈ, بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور تھوڑا لائٹ موڈ ٹاک کرنا, بالکل اس سے ہوتا ہے. آرگنائز سم تھنگ اور لرن سم تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کے کچھ آرگنائز کریں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. اسی لیے کئی انگزائٹی پیشنٹس کو آپ نے دیکھا نا, سائیکالوجسٹ کوئی ٹاسک دیتے ہیں, کوئی نارمل سا ٹاسک کہ آپ اپنے گھر میں کچھ آرگنائز کروائیں. اسی طرح آپ نے اسکولس میں دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز یا وہ جو ہے اسکول ایڈمنسٹریشن کوئی ٹاسک دے رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس سائڈ پہ لگے. تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا, کیونکہ بہت جو سویئر انگزائٹی پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اسٹریچ اینڈ ایکسرسائز اوبیسلی. بیک فیمیلس کے لیے بیکنگ از ویری ریلیکسنگ, یہ میں نے سنا بھی ہے باقاعدہ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں کہ ہاں فیمیلس کے لیے بیکنگ. پلے ود سلی پٹی, یہ اب وہ ایک وہ جو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے آئی تھنک کوئی مٹیریل ہوتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. سرچ اٹ آؤٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجسٹ کی جو کچھ ٹپس ہیں. پریکٹس یور ایفرمیشنز, ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, لکھا کریں یا سیو کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا کے ان کو بار بار دہراتے رہیں, پڑھتے رہیں. یا کچھ ایسی چیزیں لکھا کریں کہ آئی لو اللہ, ٹھیک ہے نا, اینڈ اللہ از ان کنٹرول, اللہ لوز می, اور یا یہ کہ اس طرح کی ایفرمیشنز لکھیں کہ اللہ ہیز ڈیزائن مائی لائف بیوٹیفلی, یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جملے, اور ان کو پڑھتے رہیں. دس از پریکٹسنگ یور ایفرمیشنز, اپنے ایفرمیشنز کو پریکٹس کریں. پھر ہے ریڈ یا کلر یا ڈرا اور اسٹارٹ رائٹنگ ان دا جرنل. یہ بہت ایک کامن ٹپ دیتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ جرنل لکھو اور اس میں یہ نوٹ کرو جو بھی تمہاری فیلنگز ہیں, رائٹ. یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ جاؤ یا کچھ کلر کرو. کلر بہت بڑی ٹپ ہے. اب تو ٹیبلیٹس پہ ایسے ایپلیکیشنز آ گئی, یو کین کلر ود یور اسمارٹ پین جو ہوتا ہے اس سے, لیکن اگر ویسے کلر کریں کلرنگ بک دیٹ از ایون بیٹر. اینڈ ڈرا. پھر کڈل ود اے پیٹ, ویری نارمل ٹپ, کڈلنگ. اینڈ ٹرائی پروگریسو مسل ریلیکسیشن, یو کین سرچ اٹ آؤٹ. یہ ایکچولی کیا ہے, پروگریسو مسل ریلیکسیشن, ایزیلی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. سٹ آؤٹ سائڈ اور لسن ٹو نیچر فار 5 منٹ, ذرا چڑیوں کی چہچہاہٹ, آسمان پہ غور کریں, رائٹ. تھوڑا سا ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کریں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں نیچر میں بیٹھ کے. ٹیک اے 15 منٹ نیپ, تھوڑا سا نیپ لے لیں, 15 منٹ کا شارٹ نیپ. اور میک اے لسٹ آف یور بلیسنگس. تو یہ تو ہے بہت کوئک ٹپس, میں نے آپ کو تقریباً 20 ٹپس جو ہیں وہ دی ہیں. اب ذرا پراپر ٹیکنیکل سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے سب سے پہلے, یا ری فریمنگ. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو باتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے پازیٹیو جواب خود دینے لگ جائیں, اور وہ پازیٹیو باتیں ایون لکھیں بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا, ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ فیوچر میں کوئی بہت کچھ برا ہونے والا ہے, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے. پھر اسی طرح آپ سپوز کہتے ہیں جی کہ میری جاب نہیں لگے گی, تو اس کا پازیٹیو ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا, اللہ رازق ہے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے آپ کی, سمجھ رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور انگزائٹی کم ہوگی. اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی, جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں, کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ڈر لگے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز, اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا, جرنل کرنا, یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے.
یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا جیسے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں, اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن, اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے, مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل, اینڈ وٹ مور بیوٹیفل دین جنہ. وائل سلیپنگ یو کین امیجن جنہ, رائٹ. وائل سلیپنگ یو کین امیجن سم تھنگ بیوٹیفل ایز لانگ ایز اٹس حلال. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری اپنے آپ کو سکسیزفل امیجن کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا. تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں, اس میں ایکسرسائز ہے, اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا. اور اسمائل پریکٹس کر کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنس انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں, اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا, چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس, اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس, دوسروں سے کنیکٹ کرنا, جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں, کسی بیمار کی تیمارداری کرنا, کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ, نیند لینا زیادہ, اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ, نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز. سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ, یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس, جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے, سینسز کے ساتھ ہے آپ کی. مساجنگ ہے اس میں. آبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں, اور آبویسلی اس میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے, ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے, ٹیکنگ اے باتھ, کولڈ شاور یا ہاٹ شاور, لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی اے ریمائنڈر, اے کلپ, اے بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی, یو آر سینسنگ اٹ, رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا, ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ, جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن پازیٹیو تھنکنگ, اچھا گمان رکھنا, اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ, اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے, معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا, اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے, ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, یا ہم کسی کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں, یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے, یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے, خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے, دوسروں کو بھی. ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے. اپنے آپ سے بات کرنا, سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے. سیلف ٹاک کرنا, تھپکی دینا, ٹھیک ہے نا, ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ, یو کین ڈو اٹ. اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی, سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا. کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی, کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا, یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے. جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں.
اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل۔ بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سنہ ڈائٹ اسپیشلی، اس کو جو ہے ریسرچ کریں واٹ از سنہ ڈائٹ، کوشش کریں آپ سنہ ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا۔ اب ہم انشاءاللہ جی وہ کچھ دعاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاز، اور 9 ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کی دعاز ہیں، تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ وہ دعاز رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حدیث یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمگین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے، سورو اور گریف میں، تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے۔ تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو اذکار ملیں گے، ایک اپلیکیشن ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، ڈاؤن لوڈ اٹ، اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو iOS ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہت ہی خوبصورت، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں، اسم اعظم ہے، او دا لیونگ، او دی ایٹرنل، برحمتک استغیث، آئی سیک ہیلپ ان یور گریس۔ تو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اس جملے کو اور جو اوپر والا۔ تیسرا، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف، اس طرح سے ہی وڈ ریز ہز ہیڈ ٹو دا اسکائی اینڈ سپلیکیٹ، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حی یا قیوم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حی یا قیوم۔ یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت ہے۔ نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا سپلیکیشنز آف ڈسٹریس آر، ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ بھی آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی، اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs, there is no God but you. Very powerful. Number 5, حضرت آسما جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسما، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress، کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو؟ وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بیوٹیفل، صرف کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5، دیٹس اٹ۔ یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی۔ سعد بن نبی وقاص سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جی دا سپلیکیشن میڈ بائی دی کمپینین آف دا فش ذُنُّون، جو مچھلی والا جو بندہ ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا. نمبر 7، ابن مسعود صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف اینی سرونٹ آف اللہ افلکٹڈ ود ڈسٹریس اور گریف میکس دس سپلیکیشن ہز سپلیکیشن ول بی ایکسیپٹیڈ. اور یہ جو سپلیکیشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس سپلیکیشن پہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے. وہ ریسرچ پیپر یقین انسٹیٹیوٹ کا ہے، میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں. تو اس ریسرچ پیپر کا نام ہے اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ویل بینگ. اس میں جو ماشاءاللہ ریسرچ کرنے والے ہیں، جو رائٹر ہیں، انہوں نے سائیکو اسپرچول انالیسس کیا ہے اس دعا کا فار انگزائٹی اینڈ ڈپریسو سمٹمس. سبحان اللہ، ہیوج ورک اور بہت 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 زبردست انالیسس کیا. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. سب سے پہلے یہ حدیث whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ certainly I am your slave اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی تیرا جو میل سلیو ہے یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اور ابن امتک اور میں بیٹا ہوں تیری فیمیل سلیو کا یعنی جو میری ماں ہے. ناصیتی بیدک مائی فور ہیڈ از ان یور ہینڈ، میرا جو 4 لاک ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے ہے، اور تمام انسانیت کا جو 4 لاک ہے اللہ تیرے حوالے ہے. ماضٍ فی حکمک یور ججمنٹ اپون می از assured عدل فی قضاؤک اینڈ یور ڈکری کنسرننگ می از جسٹ. جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل جسٹ ہے، بالکل انصاف پر مبنی ہے. اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ I ask you by every name that you have named yourself with. میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں. سبحان اللہ، ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. کتنی جامع بات ہے، کتنی جامع بات ہے. اور فرمایا او انزلتہ فی کتابک، ہر وہ نام جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. اور او علمتہ احدا من خلقک، ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے، کسی بھی مخلوق کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب، اور ہر وہ نام جو آپ نے ہڈن رکھا ہوا ہے، غیب میں رکھا ہوا ہے، یا جس کا صرف آپ کو نالج ہے. سبحان اللہ، امیزنگ. یعنی پھر کوئی بھی نام نہ بچا، ہر نام کا واسطہ دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا کرو عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے کیا، کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربی کہتے ہیں اسپرنگ کو، رائٹ. اور ونور صدری، اور نور بنا دے میرے صدر کا یعنی میرے چیسٹ کا، میرے سینے کا. وجلاء حزنی، اور اس کو میرے غم کی دعا بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا ایک نسخہ بنا دے قرآن مجید کو. وذہاب ہمی، اور جو ہم ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم انگزائٹی اور ڈسٹریس، اس کو دور کرنے کی اس کو میرے لیے میڈیسن بنا دے.
اللہ اکبر، امیزنگ، ایبسولوٹلی امیزنگ. تو اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کوئکلی. سب سے پہلے دیکھیں جو رائٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اگر ہم پارٹ کو لیں جس میں یہ جو سینٹینس ہے دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. اس میں سیلف اویئرنیس ہے، اور سیلف اویئرنیس سائیکو تھراپی کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس کی سیلف اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی تو ہے کون اور تیرا مقصد کیا ہے اور تیری آئیڈینٹی کیا ہے. دیکھیں یہ دعا انسان کو آئیڈینٹی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں. اے اللہ میں تیرے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. نمبر 1 میں تیرا ہوں، یہ آپ کو آئیڈینٹی مل گئی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ بہت بڑی آئیڈینٹی ہے. اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. سو یہ جو اوور آل سینس آف سیلف اویئرنیس ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ سینس آف اویئرنیس ہے، یہ آپ کو ایک بہت کلیئر ایک آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ دے رہی ہے آف یور فنڈامنٹل رول ان دا ورلڈ کہ بھئی آپ کا رول ہے کیا. آپ کا رول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور بندی ہیں، تو اللہ کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی، اور جب انسان کو ڈائریکشن مل جاتی سبحان اللہ تو انسان کی کافی انگزائٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے. ان شارٹ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ بندگی میں انسان کا فریڈم ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، اور نماز میں پھر کتنا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی ہے آبویسلی. اور ابھی تو آپ نیورو فزیولوجی اور ورشپ پڑھیں کہ ورشپ کے برین پہ کیا امپیکٹس ہیں، اس کے باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ ریسرچ پیپر تو کوٹ کر دیا ہے یقین انسٹیٹیوٹ کا، اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ونگ، ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. خوبصورت، بہت اچھی یہ ریسرچ ہے. آگے چلتے ہیں. تو پہلی چیز سیلف اویئرنیس، اور وہ بھی اسٹرانگ سیلف اویئرنیس، اور اس سے کیا ہوگا، یو ول انڈرسٹینڈ یور رول ان دس ورلڈ. اوکے، اور اس سے انگزائٹی بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ ہے ناصیتی بیدک، کہ اللہ میرا جو ماتھا ہے، میرا جو فور ہیڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماذن فی حکمک، اور آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ ایشورڈ ہے. اللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. عدل فی قضاؤ، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہ انصاف پر مبنی ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہے ایکچولی ایفرمیشن ہے ڈیوائن ڈکری کی، اور ڈیوائن جو ڈیسٹنی ہے ہماری، اور یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے جو انسان کو موو آن کراتا ہے. تو سائیکو تھراپی میں ایگزسٹینشیل تھراپی یہی ہے نا کہ انسان کو موو فارورڈ کرانے کے لیے ہم نے اس کو میننگ دینا ہے زندگی میں، رائٹ. اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم اپنے پرپز کو ساتھ لے کر چلو اور ہضم کر جاؤ، ڈائجسٹ کر جاؤ اس چیز کو، اور آگے بڑھو، موو فارورڈ کرو، رائٹ. ہم نے میننگ دینا ہے اس کی سفرنگ کو، اس کی پین کو، اس کے پرابلمس کو. تو دین کس طرح سے میننگ دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور اللہ اللطیف ہے. اللہ از ویری سٹل، ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے، اللہ کو ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہے. تو اس لیے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کی ڈگری ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو اگر ہم اس کا پورشن، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام سے بلاتا ہوں جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا، یا تو نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے اور غیب میں ہے وہ نام، تو ہر نام سے میں تجھے پکارتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اتنی پاورفل تھراپی ہے کہ ہم اپنے رب کو جان رہے ہیں اور اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں. اس کے نام پھر 99 نام دیکھیں حدیث میں آتے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے دے کے اللہ کو پکارا جائے تو دیکھیں کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے، کتنی. اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرا پتہ ہے. اور جس کو اللہ کہتا ہے نا اس بندے کو میرا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ واہ یہ بندہ جو ہے مجھے بہت جانتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے، یہ تھیراپی ہے پوری اس دعا میں، اور یہ ہمیں ہوپ فل تھنکنگ کی طرف لا رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے، ہوپ فل تھنکنگ جو ہے نا، اس کو کبھی ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے سائیکالوجی کی نظر سے، تو اس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پاتھ وے بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے. اور ایجنسی تھنکنگ ہے، ایجنسی پیٹرن یا ایجنسی تھنکنگ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاتھ وے پہ چلنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کون سی ایجنسیز ہیں جن کو میں اڈاپٹ کروں. تو ایجنسی
تھنکنگ اینڈ پاتھ وے تھنکنگ مل کے ہوپ بنتا ہے. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے مطابق. تو یہ جو پارٹ ہے, پورشن ہے اکارڈنگ ٹو دی آتھر دعا کا, یہ آپ کو ہوپ دلا رہا ہے کس چیز کا, کہ پاتھ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو, اور ایجنسی کیا ہے اس کی کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. تو اس لیے اس پورشن سے ہوپ آتا ہے انسان میں, اور یہ بہت بڑی سائیکو تھیراپی ہے, رائٹ. اور جو لاسٹ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار, میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کی لائٹ بنا دے, اور اس کو بینشر یعنی کہ اس کو میڈیسن بنا دے میرے غم اور میرے ڈسٹریس کا ریلیور بنا دے. تو یہ سبحان اللہ ہمیں اگین ایجنسی پاتھ وے کی طرف لے جایا ایجنسی تھنکنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ تم نے اب طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ قرآن مجید جو کہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے والا پورا ایک کلام ہے, تم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کو میری اس انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ایک کیور بنا دے میرے لیے. تو سبحان اللہ, یہ 4 چیزیں اس کی پوری سائیکو انالیسز اس دعا کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو ریفر کیا, ضرور اس کو آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ. اب ہم واپس آتے ہیں, یہ 7 دعائیں میں نے آپ کو بتا دیں. 8ویں جو دعا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. ٹرانسلیشن ہے, او اللہ دیر از نو ایز ایکسیپٹ وٹ یو میک ایزی اینڈ یو alone کین ٹرن اے ڈیفیکلٹی انٹو ایز. زبردست دعا ہے. اور اسی طرح 9ویں جو میں آپ کے سامنے دعا رکھنے لگا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس کی ٹرانسلیشن ہے, او اللہ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام گریف اینڈ سیڈنس, فرام ویکنیس اینڈ فرام لیزینس. سبحان اللہ, یعنی انگزائٹی لیڈس ٹو ویکنیس اینڈ لیزینس, فرام مائزرلینس and from cowardice, and from being overcome by debt and being overpowered by men. Very 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 comprehensive دعا, بہت ہی جامع دعا ہے. تو یہ 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. جسٹ ٹو سمرائز, ہم نے انگزائٹی کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, انگزائٹی اور فیئر کے درمیان ڈفرینس دیکھا, انگزائٹی کے سمٹمس کے اوپر ہم نے بات کی, انگزائٹی کی ٹائپس کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے اس بات کو بھی اکنالج کیا کہ اگر کسی کو بہت ہی سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انگزائٹی کے کچھ بایولوجیکل کازز بھی ہیں, تو کچھ میڈیسنز انگزائٹی کو کیور کرتی ہیں. بٹ اس کا اسپرچول اسپیکٹ کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایون میں نے کہا ویسٹ بھی اب اسپرچول اسپیکٹ کی طرف آ رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے اسپرچول اسپیکٹ بہت ڈیٹیل میں رکھا. ہم نے پھر انگزائٹی کا سلوشن سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے مطابق دیکھا, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز, ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز, سینسری ریلیف اسٹریٹجیز وغیرہ وغیرہ. اور ہم نے جنرل ٹپس بھی دیکھیں, چھوٹی موٹی جو انگزائٹی ہے اس کو کیور کرنے کی. اور لاسٹلی ہم نے جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعائیں, 9 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. خصوصاً جو ایک بڑی دعا ہے صحیح البخاری کی, اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا, اور اس کے والے سے ایک ریسرچ پیپر بھی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا. اپنا خیال رکھیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں. یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا کے بارے میں کلیئر ہوں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, پازیٹیو سوچا کریں, پازیٹیو تھنکنگ رکھا کریں, اور جو تمام ٹپس میں نے دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, شفا دے. اللہ تعالیٰ تمام جو بیمار لوگ ہیں, کسی بھی مشکل کا شکار ہیں, ان کی مشکلیں آسان کریں انشاءاللہ. جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.